الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے فضائل قرآن میں اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا کہ قرآنی آیات کا مذاق اڑانے والے اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے لیے کیا سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآنی آیات کا مذاق اڑانے کی سزا جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وہ جہنم کی سزا، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم، خالق کائنات، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بال بال محفوظ رکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو اس طرح دعا سکھلاتے تھے جس طرح کی آپ قرآن حکیم کی آیات بینات سکھلایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ومن فتنة المحیا والممات، اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت یعنی زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لے۔ ومن مسیح الدجال، اور اللہ تو مسیح الدجال کے فتنوں سے بچا لے۔ زندگی اور موت کا فتنہ کیا ہے؟ یہ زندگی کے فتنے جو ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کسی بھی شکل میں، وہ ممات سے مراد انتقال کا زمانہ، دنیا سے رخصت ہونے کا زمانہ، قبر میں داخل ہونے کا زمانہ، برزخ میں برزخی زندگی کا زمانہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم، ان تمام مراحلوں سے جو بڑے کٹھن مراحل ہیں، کوئی جانتا نہیں ہے، جانے والا ہی جان چکا ہے، اور ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام عذابوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ قرآنی آیات بینات کا مذاق اڑانے کی سزا جہنم۔ قرآنی آیات بینات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کی سزا بتائی ہے، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا۔ قرآنی آیات بینات کے ساتھ کفر کرنے کی ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا جہنم ہے، جزاؤہم جہنم، اس کی جزا جہنم۔ واتخذوا بآیاتی ورسلی ہزوا، اس لیے جہنم میں جانا پڑے گا کہ انہوں نے میری آیات بینات کا بھی مذاق اڑایا اور میرے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، 950 برس تک ہدایت پر نہیں آئے،
قوم کفر کرتی رہی، 80 یا 82 آدمی ایمان لائے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، کشتی بنائیے، پانی کا طوفان آئے گا۔ جبریل امین نے آ کر کے بتایا اس طرح آپ کو کشتی تیار کرنی ہے۔ سب سے پہلے کشتی جو تیار ہوئی تھی اس سرزمین پر، جبریل علیہ السلام کے نصیحت پر، بتلانے پر نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ تو کفار آ کر کے یعنی مذاق اڑایا کرتے تھے، اے نوح ذرا یہ تو بتائیے کہ اس کو کہاں خشکی پہ چلائیں گے، ریت پہ چلائیں گے؟ نوح علیہ السلام جواب دیا کرتے تھے کہ میں اس وقت جب کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم تم سے مذاق کریں گے، جب ہم کشتی میں ہوں گے اور تم طوفان میں ڈوب رہے ہوگے۔ انبیاء علیہم السلام کا بھی مذاق اڑایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ قرآن حکیم میں بار بار آپ کو تسلی بھی دی گئی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ بڑے پیار سے، بڑے محبت سے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بتایا، اے ہمارے نبی، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کفار مکہ یا جو بھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کے کہنے پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ کا کام یہ ہے، آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے جائیے، سجدہ کرتے جائیے۔ اسی طرح علماء نے کہا ہے، جب کبھی بھی کسی کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اور بندہ مومن یا مومنہ عورت حق پر ہو تو اس آیت کی تلاوت کر لیا کرے، اس کو سکون مل جائے گا۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کفر کرنے والے، مذاق اڑانے والے، ان کی سزا اللہ رب العالمین نے جہنم رکھی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں جہنم کے عذاب کے خوف سے رویا کرو، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت تو بنا لو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے رخساروں پر بڑی بڑی نالیاں پڑ جائیں گی، آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی ہم امید رکھتے ہیں۔ قرآنی آیات کا مذاق اڑانے والوں کو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے بھولی بسری چیز کی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا، چیخیں گے، چلائیں گے، ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کر دیے جائیں گے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ اللہ کی آیات بینات کے ساتھ مذاق کرنے والے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، ان سے کہا جائے گا ننساکم، ہم آج تم کو بھول چکے ہیں جس طرح کہ تم نے قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا۔ بھولی بسری چیز بن جائیں گے اور کہا جائے گا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرٍ۔ یاد رکھو اب
تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان کسی پریشانی میں مصیبت میں آتا ہے، پاس پڑوس والے یا کچھ لوگ مدد کر دیتے ہیں، لیکن جس کو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اسے اس کا ملجا اور ماوا پناہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کیا جائے گا؟ وجہ بتائی جا رہی ہے، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا۔ جہنم کی آگ تمہارے لیے اس لیے مقدر کر دی گئی ہے کہ تم نے اللہ کی آیات بینات کا مذاق اڑایا ہے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تم سمجھ رہے تھے ہماری زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، عیش و آرام کی زندگی میں ہم پلتے رہیں گے۔ موت کو بھول چکے تھے، اپنے انجام کو بھول چکے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آپ جہنم کی عذاب یہ تمہارا مقدر ہے، اب اس سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ وَهُمْ لَا يُسْتَعْتَبُونَ، نہ تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، توبہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اللہ رب العالمین جنت والوں سے کہے گا کہ جنت والوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، فلا خلود، اب کبھی جہنم سے نکالے نہیں جاؤ گے، جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا، جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ جنتیوں کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کو کتنا غم ہوگا، وہ تو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین جنتیوں سے کہے گا، اے جنت میں آنے والوں، بتاؤ کچھ اور چاہیے، اور کچھ ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے، پروردگار عالم ہمیں تو یہاں سب کچھ مل چکا ہے، کسی چیز کی ہمیں یہاں کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، جنت والو، آج اس وقت میں تم کو ایک ایسی نعمت دینا چاہتا ہوں، عظیم نعمت، احل لکم رضوانی فلا اسخط لکم مبدا۔ آج میں اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، آج کے بعد سے میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کی رضامندی۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، پروردگار عالم ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے، ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ نے آپ کو جو درجہ وہ مقام دیا، مخلوقات میں سے اللہ نے کسی کو یہ درجہ یہ مقام نہیں دیا۔ عائشہ صدیقہ اس حدیث کی روایت کرنے والی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، سجدے کے عالم میں ہے، آپ دعا فرما رہے تھے، میں سن رہی تھی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے پروردگار عالم تیری رضا مندی کے ذریعے اللہ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے پروردگار عالم تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں سے آپ سے بڑا درجہ کسی اور کو نہیں دیا۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں آپ شفیع المذنبین ہوں گے، شفاعت کرنے والے، مقام علیہ آپ کو ملے گا، اور آپ کو ایسا درجہ دیا جائے گا قیامت کے دن جو درجہ کسی کو نہیں ملے گا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، پھر بھی اللہ کا ڈر، پھر بھی اللہ کا خوف،
اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو فرمایا کہا جائے گا قیامت کے دن آج ہم بھی تم کو بھول چکے ہیں جس طرح تم آج اس قیامت کے دن کو بھول چکے ہو۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ تم آیات بینات کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سب سے بڑا عقل مند، ہوشیار، زیرک، چالاک کون ہے؟ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں لا تنسل قبر والبلا، اپنے قبر کو مت بھولنا، اپنے سڑنے گلنے کو نہیں بھولنا۔ جب تک انسان زندہ ہے سب کچھ ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کا حکم جو روح نکلنے کے بعد بندہ ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے، قبر کا حصہ بن جاتا ہے، زمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی اصلیت ہے، یہ جسم کی اصلیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے نکالے نہیں جائیں گے، نہ ان کو توبہ کی اجازت دی جائے گی۔ توبے کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اللہ رب العالمین توبہ قبول کر لیتا ہے۔ توبے کی دعوت پر انشاءاللہ مکمل ایک پروگرام آئے گا، اس وقت انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں جو کچھ کہا ہے، سنا گیا ہے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔